سفر ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے. سو اس لیے ہم خاص طور پہ داد دیتے ہیں اپنے سپریم کورٹ پہ کہ جب واضح ہم نے اپنی گورنمنٹس قربان کی آئین کو دیکھتے ہوئے وکیلوں کے ساتھ پہلے بیٹھے. وکیلوں نے ہمیں شور کیا کہ 90 دن سے آگے جا ہی نہیں سکتا. پھر ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی. تو اس لیے تو نہیں قربان کی تھی کہ یہ سارے اپنے یہ محسن نقوی جیسے لوگوں کو اوپر بٹھا کے اور سارے ہمارے مخالف اور بیوروکریٹس اور پولیس والوں کو اوپر ہمارے بٹھا کے اور ہمارے اوپر انتقامی کارروائی شروع کر دیں. اور یہ یہاں بھی اور پختونخوا میں بھی ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ ہم نے کہا کیئر ٹیکر آئے گا اور اس کے بعد 90 دن میں الیکشن ہوگی. تو یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے تھے. اور یہ بھی کہ اتنا آگے نکل گیا یہ بھی صاف آئین کی خلاف ورزی ہے ابھی بھی, کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ وہ جو 90 دن کے بیچ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اتنا ڈیلے کر دیا. تو اپنی عدلیہ کو پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ اپنے ملک کے لیے بھی یہ بڑی خوشائن چیز ہے. دوسرے جو ماشاءاللہ ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں اپنی جوڈیشری کو یہ آج اعتماد دلوانا چاہتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. کہ ان کو کوئی یہ وہ 98-99 میں نہیں جدھر ڈنڈوں مار کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور کچھ ریئیکشن نہیں آیا. بہت بڑا ریئیکشن آئے گا پاکستان کے اندر. تو یہ ہم نے بھی سارا وائرل ہوا یہ جو کلپ ہے, اور میں صرف اپنے ججز کو یہ شیورٹی دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کھڑے ہیں. دوسری چیز کی میں نے بات کرنی تھی وہ یہ, آج بابر اعوان نے ایک پریس کانفرنس کیا. دیکھیں پہلے تو 17 مجھے قصے ہیں. میں نے جن 3 لوگوں کے نام لیے تھے میرے اوپر جب واردات ہوئی تو میں نے ان تینوں کے نام لیے. تو ہر چیز جو اس کے بعد ہوئی میرے اٹیمپٹ کے بعد وہ مجھے کنفرم کرتی ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے اس میں. پہلے تو کور اپ کرنے کی کوشش کی, وہ نوید سے پہلی سٹیٹمنٹ, پھر شام کو دوسری سٹیٹمنٹ آ گئی. دوسری سٹیٹمنٹ جب وہ کر رہا تھا تو JIT کے اندر رپورٹ ہے کہ وہاں 5 نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹر ٹیررزم کی. جب اس کو پہلے تو نوید کو یہ DPO گجرات نے اس کی سٹیٹمنٹ کر کے وائرل کر دی, وہ بھیج دیا. سب سے پہلے جو ہمارے مخالف اینکرز تھے ان کے پاس پہنچ گئی. اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے کے گئے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں. ادھر 5 نامعلوم افراد جو کہ جج کے سامنے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج کے سامنے JIT کی رپورٹ ہے کہ وہ 5 نامعلوم افراد تھے. وہ وہاں بیٹھے, اس نے دوسری اس کی ویڈیو بنائی اور کئی گھنٹے وہاں رکھا. اور پھر جب JIT نے ان دونوں کو وہ جو SSP تھا CTT کا اس کو جب بلایا اور یہ جو DPO گجرات کو بلایا, انہوں نے ریفیوز کر دیا آنے کو. پنجاب کی CTT تھی. تو کون طاقتور تھا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے منع کر دیا. پھر اس کے بعد جو JIT کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, 4 لوگوں نے اپنے بیان بدلے JIT کے لوگوں نے. ان کے بعد اس کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے ان کے اوپر تفتیش کی. اس نے کہا کہ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں, آتے ساتھ ہی پہلے JIT کو چینج روکا. اس کے بعد ان 4 لوگوں کو جن کے اوپر ایکشن کہا تھا ان کو واپس JIT پہ بٹھا کے, اور جو لوگ جو 2 کام کر رہے تھے ان کو انہوں نے OST کر دیا. تو یہ جو کور اپ ہے یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہے. اور طاقت کس کے پاس ہے؟ ڈرٹی ہیری کے پاس طاقت ہے, رانا ثناء اللہ کے پاس طاقت ہے, اور شہباز شریف. یہ جو تینوں میں نے نامنیٹ کیے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ یہ سیبوٹاج نہیں کر سکتے JIT. اب بات یہ ہے کہ یہ 3 ان کو سب سے زیادہ خوف کیا کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے. یہ تینوں کو خوف ہے اور یہ 3 پاور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خطرہ ان سے. تو میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ ایک اب دوسرا پلان بنا ہوا ہے مجھے قتل کرنے کا. اور میں نے یہ پبلک بھی کہا, جب یہاں لاہور ہائی کورٹ تھا تو میں نے تب بھی
جب خواجہ طارق رحیم نے جج کو بتایا کہ ان کے پر پلان بنا ہوا ہے, یہاں کوئی سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہے, اس کو نہ پیش کریں وہاں, تو جج نے ایشورٹی دی. جب میں یہاں انتظار کر رہا تھا, جب میں گیا, اس نے ایشورٹی دی کہ پولیس ان کی حفاظت کرے گی. وہاں پہنچا, وہاں پولیس ہی بھاگ گئی ساری, کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں تھی, بالکل ایک ایکسپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ واردات کر سکتا تھا. پھر انہوں نے مجھے پنڈی بلایا, یہ اسلام آباد میں 3 اپیرنسز تھی. وہاں آج بابر اعوان نے جو اندر کے کیمراز تھے, جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے, وہ بند کیے گئے. جو وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ وہاں سے غائب تھے, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. سی سی ٹی وی کیمراز بند کیے گئے, اور بالکل کسی پروٹیکشن کے بغیر میں تینوں عدالتوں کے اندر ایکسپوز تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کے انٹرسٹ میں ہے کہ مجھے کون آپ پروٹیکٹ کرے گا؟ جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ان سے ہی خطرہ ہے. تو عدالت سے ہم اب کوشش کریں گے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی میں اب لکھوں گا اپنے وکیلوں سے, ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس کو, کہ یہ آپ ہماری باری تو جب نواز شریف فیک بیماری ہوئی تھی اس کو, کیونکہ اب تو پتہ چل گیا نا کہ جنرل بیماری نہیں تھی, تو ہمیں ایک جج صاحب نے, میں پرائم منسٹر تھا, انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہیں. تو مجھے کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ وہ جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہی ان کا کام ہے میری حفاظت کرنا. اور دوسری چیز کہ جو نوید جس نے میرے پر قاتلانہ حملہ کیا تھا, اب اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا, اس کی جیل کے اندر اس سے بات چیت کی جاتی ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے. تو جس کی جان کے اوپر اٹیمپٹ ہو چکا ہے اور خطرہ ہے, اس کو کیوں وہ یہ گھسیٹ رہے ہیں؟ اور ان کیسز میں یعنی جو مزاحیہ خیز کیسز ہیں, ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر کبھی یعنی اگر دنیا مذاق اڑائے گی کہ ایک ٹیررزم کا کیس کر دیا وہاں الیکشن کمیشن کے باہر, جبکہ میں وہاں تھا ہی نہیں, میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ مظاہرہ ہو رہا ہے, میرے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا. یا دوسرا وہ جو ایک اور, اب سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح, اب تو خیر ساری قوم کو پتہ چل گیا کتنی جانبدار ہے, یہ تو حکم ہی ساری ان سے لیتی ہے. اس نے کیسز کیا فورن فنڈنگ کا, وہ بھی کوئی کیس نہیں ہے, اب وہ چینج ہو گیا پروہیبٹیو فنڈنگ کا. اور دوسرا یہ ہے یہ توشہ خانہ کا کیس, وہ بھی میں اب سب کے سامنے کہ جس وقت وہ دونوں کیسز عدالت میں گئی اوور ٹرن ہو جائیں گے کیونکہ کیسز ہی نہیں ہیں, تو ان کے اوپر مجھے بلایا جا رہا ہے اور میری جان کو رسک کر رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے اپروچ کریں گے سپریم کورٹ.